جب انسان اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر اپنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے سے ایک خاص محبت کرتے ہیں، ایک خاص لطف و کرم کا معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اس کی مشکلیں آسان کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک ایسے ایسے کرامات اور ایسی محبت کا اس سے اظہار فرماتے ہیں اور اس سے ظہور ہوتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وقت کے بہت بڑے ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز رہنے والے انسان تھے۔ آپ کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ اچھی نہیں تھی، ڈاکو تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ ایک دفعہ کہیں چوری کرنے جا رہے تھے تو کانوں میں آواز پڑی کہ کوئی رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں۔ یہ آیت قرآن کی سنی، دل پہ چوٹ لگی، وہیں سے توبہ کی، وہیں سے اللہ سے معافی مانگی۔ اب چونکہ چوریاں کرتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے ہر کسی کا دل دکھایا، ہر کسی کو ستایا، کسی کو مارا بھی، کسی سے مال تو سب سے لیا، مارا کوٹا بھی۔ جب یہ توبہ کی تو ان کے شیخ، ان کے استاد نے کہا کہ بیٹا تمہاری توبہ، جو اللہ کی تم نے نافرمانی کی ہے وہ تو توبہ تمہاری ہو گئی، قبول ہو گئی، لیکن جو تم نے لوگوں کو تنگ کیا ہے اس کے لیے تمہیں لوگوں سے یا تو معاف کراؤ یا ان کے حق ادا کرو۔ اب فضیل بن عیاض ہر ایک کے پاس جاتے، جو ان کو یاد تھے اور جو ان کے ذہن میں تھے، کسی نے معاف کر دیا، کسی نے خوشی سے معاف کیا، کسی نے مجبور ہو کے معاف کیا، جو بھی معاملات تھے، لیکن ایک یہودی تھا اس نے معاف نہیں کیا۔ اس نے کہا جی 12 سال میری خدمت کرو گے، میری غلامی کرو گے، پھر میں تمہیں معاف کروں گا۔ اب فضیل بن عیاض کہنے لگا بھی معاف کر دو، اس نے کہا جی کر دوں گا۔ 12 سال جب پورے ہوئے، اللہ اللہ اللہ، یہ بڑی استقامت کہ 12 سال ایک اپنا حق معاف کرنے کے لیے خدمت میں اور غلامی میں گزار دی۔ 12 سال جب پورے ہوئے تو فضیل بن عیاض یہودی کے پاس گئے کہ بھی اب میرا وقت پورا ہو گیا، جب مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ فلاں جگہ ایک پتھر پڑے ہیں، پتھروں کا ڈھیر ہے، اس کے نیچے ایک تھیلی پڑی ہے سونے کی، مجھے وہ تھیلی لا کر دے۔ فضیل بن عیاض چلے گئے، پتھر ادھر ادھر پھینکے، دور کیے، وہاں سے ایک تھیلی نکالی اور جا کر اس یہودی کے ہاتھ پہ رکھ دی۔ یہودی نے وہ تھیلی یوں زمین پر انڈیلی تو اس سے سونے کے ٹکڑے نکلے۔ وہ یہودی قدموں میں گر گیا، قدموں میں گر کر فضیل بن عیاض سے کہنے لگا فضیل مجھے بھی کلمہ پڑھا دے۔ فضیل کہنے لگا مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو، میں تو تم سے معافی مانگنے کے لیے 12 سال یہاں گزار چکا ہوں۔ وہ کہنے لگا بات یہ ہے اس تھیلی میں سونا اور ہیرے جواہرات نہیں تھے، اس تھیلی میں پتھر اور روڑے تھے مٹی کے۔ تو ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہوگا، حضور کا جو امتی کلمہ پڑھنے والا، اگر وہ سچی توبہ کر کے مٹی کو بھی ہاتھ لگا دے گا تو اللہ اس کو بھی سونا بنا دیں گے۔ یہ اس میں روڑے تھے، تمہارا ہاتھ لگا، تم نے سچی توبہ کی، اللہ نے اس کو سونا بنا دیا۔ تو دیکھیے جب اللہ کسی کی توبہ قبول کرتے ہیں تو کتنے کتنے انعامات سے اسے نوازتے ہیں۔